واقعہ کچھ یوں ہوا، امام زرقانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی اور میرے حضور مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ چلتے چلتے مدینہ النور سے باہر ہو لیے، ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک قافلے نے قیام کیا تھا۔ میرے حضور جب وہاں سے گزرے نا تو ان کے اونٹ باہر بندھے تھے۔ ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر میرے حضور کی نگاہ رک گئی۔ میرے حضور کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا۔ دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائے، تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے۔ چونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں محبوب بھی خوش ہو، محبوب کا خدا بھی خوش ہو۔ بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا ہی ناراض ہو؟ تو حضور نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ اونٹ بیچتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا بیچتے ہیں۔ کتنے کا بیچتے ہیں؟ اتنے کا بیچتے ہیں، قیمت طے ہوگی؟ تو حضور فرمایا کہ میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا، میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے ہیں، نہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جائے۔ نہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جائے۔ نہیں میں اپنا سارا گھر بار ویچا جے پیارا محمد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کتنے کا بیچتے؟ اتنے کا بیچتے۔ حضور میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا، میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ آپ جانتے ہیں جب کسی کو کوئی نقد سودا بیچا جائے تو بندہ اس کا پتہ نہیں پوچھتا۔ روزانہ کتنی تجارت آپ کے شہر میں ہوتی ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، قیمت دی، پیسے دیے اور چیز لے کر چلے، کبھی ہم نے نہیں پوچھا آپ کا نام کیا، چونکہ نقد جو پیسے ملے ہمیں غرض پیسوں سے۔ لیکن جب کوئی چیز بندہ ادھار دیتا ہے، یا تو پہلے سے جانتا ہوتا ہے، یا کوئی شے گروی رکھی جاتی ہے، یا کوئی شخص ضمانت ڈال دیتا ہے۔ اب حضور سے پہلی ملاقات تھی، جانتے تھے کوئی نہیں، شے رکھی کوئی نہیں، ضمانت کسی شخص کی ڈالی کوئی نہیں۔ حضور بس اتنا کہا میں تمہیں جا کر قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چل دی۔ جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے، یار وہ ٹک ٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے تھے۔ کیا خیال ہے جن کی چال اتنی خوبصورت ہے ان کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ، اور آپ نے یوں ہی نہیں کہا تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی بھی قسم، شب دہجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی بھی قسم۔ اللہ اکبر۔ تو جب تک حضور آنکھوں کے سامنے رہے وہ ٹک ٹکی لگا کے محبوب کی چال دیکھتے رہے، اور جب حضور نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا، ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے حسن کا جادو جگا کے ہمارا قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا، یار کو اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک کہنے لگا جیسے ویسے جب بات کرتے تھے نا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہا۔ ایک کہنے لگا میں تو خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں کھو کے رہ گیا، کیا خوب سجنتیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، آنکھیں کیا کہوں جیسے باب حرم کھلا ہو۔ کسی نے بازو پکڑا، کہا تو میاں بڑا سیانہ بنتا تھا، تو ان کا پتہ پوچھ لیتا۔ وہ کہنے لگا یار میں تو خمدار زلفیں دیکھتا رہ گیا، مجھے بھی ہوش نہ آیا کہ میں ہی ان کا پتہ پوچھ لیتا۔ تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے، جو نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے، جو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بید بھی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کیے جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ میرے حضور تھے بھی اتنے خوبصورت۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے، جب ہوش آیا سکتہ ٹوٹا، ایک شخص کہنے لگا یار اتنی بات تو ضرور ہے
کہ ایک اجنبی شخص آیا، ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، اپنے حسن کا جادو جگا کے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا، تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دے کر کہا آنا ضامنۃ لثمن جملکم، کہا خبردار، کہا وہ اونٹ لے کر چلا گیا، اگر وہ نہ آئے تو تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں۔ لیکن ان کے خلاف میں اللہ کو لفظ نہ بولی، یار نو میلی آنکھ نہ ویکھی متا مرس ہیں کافر ہو کے، کہا خبردار ان کے خلاف کوئی بات کی تو ان کی ڈھارس بندی شاید یہ جو ضمانتیں دے رہی ہے جانتی ہوگی، اسی لیے تو ضمانتیں دے رہی۔ کہا تو جو آگے بڑھ بڑھ کر ضمانتیں دے رہی، کیا تو ان کو جانتی ہے؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں۔ کہا تو پھر تو کیوں ضمانتیں دے رہی ہے؟ کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا، خیمے کی اوٹ سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا۔